عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظیم نعمت رمضان المبارک یہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مختلف قسم کے انعامات مسلمانوں پر فرما رہا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 60,000 مسلمانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو ہر روز افطار کے وقت جہنم سے رہائی عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور دونوں ہی حدیثوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس مہینے میں اتنے 60,000 روزانہ کر کے یا 6 لاکھ روزانہ کر کے تو رہا کیے جاتے ہیں جہنم سے، اتنے لوگ آخری رات میں اکٹھے جتنے پورے مہینے میں رہا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پورے ایک رات میں آخری رات میں اکٹھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان پر قربان جائیں کہ سوال پوچھ کر ہمارے لیے دین آسان کر دیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ رات جس میں اتنے سارے لوگ جن کی مغفرت ہوتی ہے اور جو جہنم سے رہائی پاتے ہیں وہ لوگ وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر تو الگ ہے، اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تب اس کو اس کی اجرت ادا کر دی جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس وقت رمضان ختم ہوتا ہے چاہے انسان کو لیلۃ القدر ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً جو حساب لگایا ہے 60,000 اور 6 لاکھ کے حساب سے وہ 9 کروڑ سے اوپر لوگ بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کی جہنم سے رہائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ نعمت کی جب قدر کی جاتی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم شکر کرتے ہو تو ہم اس نعمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ وَلَئِن کَفَرتم، اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بہت بہترین مہینہ ہے، اس کی ناقدری کرنے والا انتہائی بدبخت اور شدید قسم کا انسان ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا بدبخت انسان ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، تمام جانوں کے لیے رحمت ہے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق جو واضح طور پر منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے درخواست کی کہ جب میں وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا مجھے دیا جائے۔ ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر بھی تہمت لگا دی۔ تو ہر قسم سے جہاں سے ہو سکا اس نے واضح طور پر صرف یہ تھا کہ زبان سے اقرار کرتا تھا لا الہ الا اللہ کا، لیکن جتنا اس سے ہو سکا اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو لیکن جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم کہ اس کی وصیت پر اس کو اپنا کتا بھی عنایت فرمایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِي، کہ ان میں سے کسی کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا، منافقین کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا جنازہ میں شریک ہے اور کس کے جنازے میں نہیں شریک۔ جس کے جنازے میں نہیں شریک ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ شخص منافق نہ ہو۔ دوسرا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا، امین و ہادی الامہ بنایا تھا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جنازے میں شریک ہے یا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت ان سے پوچھا کہ میرا نام بھی ان میں شامل نہیں۔ یہ ان کا خوف تھا اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایمان جو ہے نا یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ امید اتنی ہونی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ساری دنیا نے جہنم میں جانا ہے اور ایک شخص نے جنت میں جانا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، اپنے اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ لیکن اس کے برعکس خوف کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ساری دنیا نے جنت میں جانا ہے صرف ایک شخص کو جہنم میں جانا ہے تو اپنے اعمال کے سبب مجھے یہ خوف ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص میں ہی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ ان کی عاجزی تھی، ان کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے پوچھا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں پر حریص ہے، لالچی ہے اس بات کے کہ مومن کامیاب ہو جائے، میری ساری امت کامیاب ہو جائے. اور کیا فرمایا کہ کہیں آپ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ کہیں اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک مت کر دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اتنی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف کی صفت اللہ کی ہے رحمت کے اعتبار سے، رحیم صفت بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی رافت ہے، دل کی نرمی ہے اور رحمت کا مادہ ہے، آپ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ رحیم ہے. تو بعض والدین جب ہوتے ہیں نا تو بچے کے لیے ایک والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سخت ہوتا ہے اور ایک نرم ہوتا ہے. مثال والد زیادہ تر سخت ہوتے ہیں، وہ سزا بھی دیتے ہیں بچے کو، تو بچے کو اتنا زیادہ رونا اور اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جس وقت اس کو ماں سزا دیتی ہے نا تو اس کو درد نہ بھی ہو تو بھی وہ بہت زیادہ روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس کو ماں سے شدت کی امید تھی، لیکن ماں نے اس کو مارا تو اس غم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اتنی بلند ہے، رحمت ان کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے اپنی امت کے لیے. آخری وقت میں بھی یا رب امتی کی صدائی لگا رہے تھے، سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح سے آواز آتی تھی امت کے غم میں. لیکن اب اتنی شفقت کے باوجود وہ شخص کہ جسے ہم دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اتنی سخت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے نا، ان کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا جو ہے وہ لگتے رہنی ہے. جس وقت انہوں نے اونٹ کی اوڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں ڈال دی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کے اتاری تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بدعا فرمائی تھی. وہ سارے کے سارے زمین پر لیٹ گئے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ابھی ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا موقع ہے، ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور پہلی سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں آمین. کون یہ کون ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ ذہن میں رکھ کے اگر ہم سوچیں رحمت للعالمین رؤوف الرحیم ذات، وہ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں کہہ رہے آمین، دوسری پر چڑھے پھر کہا آمین، تیسری پر چڑھے پھر کہا آمین. صحابہ کرام نے پھر وہی سوال پوچھا، پوچھ کے ہمارے لیے دین آسان کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، پہلی سیڑھی پر میں چڑھا. یہ منزلوں سیڑھیوں کی ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اندر عبادت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر لی. اور تیسرا اس شخص کے لیے بدعا کی کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. تو ان تینوں میں سے تینوں ہی بہت اہم ہیں، لیکن جو دوسری ہے رمضان کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا مغفرت والا، ایسی شان والا مہینہ ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، جنت نہیں حاصل کر سکتا، تو اس کے لیے بدعا فرما رہے ہیں. بدعا فرما رہے ہیں جبرائیل امین اور آمین کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. تو اس وجہ سے رمضان کی ہم نے قدر کرنی ہے. نعمت کی اگر قدر نہیں کریں گے تو وہ نعمت ہم سے ظاہر ہو جائے گی. تو نعمتوں کا حساب ہونا ہے. کیوں قدر کرنی ہے نعمت کی؟ کیونکہ نعمت کا حساب ہونا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں سے نعمت کا حساب نہیں ہوتا. ان میں سے ایک ہے روزہ دار، بشرطے کہ وہ حلال مال سے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال مال سے روزہ رکھے. اور دوسرا یہ بھی روزے کے متعلق کہ سحری کرنے والا جتنی مرضی نعمتیں سحری کے اندر کھا لے اسے حساب نہیں ہوتا. اور تیسرا مجاہد کہ جتنا مرضی مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے اس سے حساب نہیں ہوگا. تو نعمتوں کا سب کا حساب ہوگا. اور من اوصبا اخذا، جس سے حساب ہو گیا اس کو پکڑ لیا جائے گا. تو نعمتوں کا حساب ہونا ہے. مثال کے طور پر ایک والد ہے، ایک واقعہ بیان کیا صاحب نے کہ ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کے بعد جو کام بھی کرو گے شام کو آ کر تم نے مجھے اس کا حساب دینا ہے رپورٹ کے لیے. جو کام کرو گے تم نے سب کا حساب دینا. تو بیٹے نے 1 دن کیا، 2 دن، 3 دن، مہینہ کیا. اس کے بعد اس نے اپنی نے کہا کہ والد صاحب میرے پاس سے باہر ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے. میں روزانہ جو بھی کام کروں پہلے تو اس کو یاد رکھوں، پھر آ کر آپ کو حساب دوں ہر بات کا. بڑی مشکل بات ہے. کہا کہ بیٹا میں تم سے حساب لینا مقصود نہیں تھا، میرا مقصود یہ تھا کہ تمہیں یہ حساب پیدا کر دوں کہ تمہیں مجھے حساب دینا مشکل لگ رہا ہے نا. تو یہ یاد رکھو کہ ایک دن ان سب چیزوں کا حساب اللہ لے گا. اور جب اللہ حساب لے گا تو اللہ کو تو پتہ ہے، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے تم کیا کرتے رہ سکتے. تو اس وجہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کر، اے اللہ میرا آسان حساب کر. وہ آسان حساب کیا ہے کہ حساب ہوئی بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دے. تو روزہ دار
بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر. تو کیا پھر اس رحیم و کریم اور عظیم شان والی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ یعنی جب دنیا میں بھی ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے تو ہم اس سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے نامحدود. تو کیا قیامت کے دن یا آخرت میں ہمیں وہ بھوک اور پیاس محسوس ہونے دے گا؟ ہر چیز میں. اور جو لوگ نہیں اللہ کے راستے میں بھوک پیاس برداشت کر رہے، وہ اگر اللہ کی رحمت غالب نہ آئی اور اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے. پھر ایک منظر بیان کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنمیوں کو جب آگ جھلسائے گی تو ان کو پیاس لگی، وہ پانی مانگیں گے. تو جس وقت وہ پانی مانگیں گے تو فرشتہ ان کو لے جا کر انگاروں کے پہاڑ کے اوپر لے جا کر وہاں سے لوٹا دے گا نیچے. اور لوٹتے نیچے آئیں گے تو جلے ہوں گے، مزید ان کی پیاس بڑھ جائے گی. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ لو یہ لو پیالہ، اس کے اندر تمہارے لیے پینے کی چیز ہے. اور وہ پینے کی چیز کیا ہوگی؟ اس کا نام زقوم ہے. وہ کیا ہے کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ وہ جب اتنا گرم ہوگا کہ جب چہرے کے قریب لے کے جائے گا تو جیسے ابھی چہرہ اس کے پیالے کے پاس جائے گا تو اس کے چہرے سے ساری کھاد ہو کر کے اس پیالے میں گر جائے گی. لیکن پیاس کی شدت اتنی پھر بھی پی جائے گا. اور جب وہ پیے گا تو اندر سے سب کو جلا کے اسی وقت پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا. لیکن جو دنیا میں اللہ کے راستے میں پیاس کو برداشت کر لے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قیامت میں زقوم نہیں پلائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز، ہم دنیا کے اگر اعلان ہو جائے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ والے آئے ہوئے ہیں اور ہر بندے کو بغیر حساب کتاب کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی بادشاہ ہے اس نے اپنے خزانوں کی منہ کھول دیے ہیں، جو اس کے پاس جا کے مانگ رہا ہے وہ اس کو دیے جا رہا ہے، بس دیے جا رہا ہے، تو ہر بندہ دوڑ لگا دے گا. کیونکہ ان ظاہری آنکھوں سے وہ پیسے کی قیمت اور وہ مال و دولت نظر آ رہا ہے. تو یہی مثال رمضان کی ہے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور جو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب دے رہا ہے. لیکن ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر وہ ایمان جو کہ پختہ دل کا ایمان ہونا چاہیے. منہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے، وہ پختہ ایمان نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کی منہ رمضان میں کھول دیتا ہے تو پھر کھول دیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رحمت للعالمین بیان کی اس میں سے ایک یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ کیونکہ مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر آگ کے کنویں میں گرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پیچھے سے دوسرا اس کے اظہار سے پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہو. وہ گرنے کی کوشش کرنے والا ہے وہ تم ہو اور جو بچانے کی کوشش کرنے والا ہے وہ میں ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ تم کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤ. تو پھر جب اس رحمت للعالمین کی بدعا ہمیں پڑ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو رمضان میں کیسی برکتیں ہیں؟ سحری کا وقت ہے، اپنے جسم کی ضرورت کے لیے کھانا ہے تاکہ سارے دن بھوک محسوس نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت قرآن میں پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. فرشتے کیسے کہ وہ درود پڑھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی یا درود کی نسبت ہو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مقتضا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت دے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتا کسی، اللہ تعالیٰ تو کوئی نہیں، اللہ تو کسی کو نہیں کہے گا کہ اے اللہ میرے محمد پر رحمت بھیج. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہ کام کر دیتے ہیں، رحمت بھیج دیتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب اتنی بڑی فضیلت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سحری کرنے والوں کو شریک کر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. افطاری کر رہا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر کر رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت مغفرت کا عام ہونا اور دعاؤں کا قبول ہونا اور لوگوں کا جہنم سے رہا کیا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور سجدے کے بارے میں پہلے بھی عرض ہو چکی کہ ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے. تو 20 سجدوں کی کتنی نیکیاں بنیں گی؟ اور اس طرح 30 روزوں میں کتنی نیکیاں بنیں گی؟ 500 سال تک وہ جو ہے گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے کے نیچے ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے، وہ 500 سال تک 2 زمینوں کے برابر یہ مقدار بنتی ہے ایک سجدے کی وجہ سے. تو اتنی رحمتیں ہیں. اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی کہ روزے کے اندر دن کے وقت 20 دنوں میں دن کے وقت
کھانا پینا نہیں ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا. اور پھر جب آخری اشرا آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت عطا فرمائی جس کا نام اعتکاف ہے کہ آپ 20 دن تم نے برداشت کر لیے دن کی پابندی کو، اب ذرا تھوڑا سا اور مزید بڑھ جاؤ، اب رات کی پابندی بھی برداشت کرو. اس میں بھی کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے. کھانے پینے کی پابندی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارے نہیں، لیکن 10 دن تک انسان بغیر نفسانی خواہشات کے گزارا کر سکتا ہے. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے ہمارے بس سے باہر ہو. مثال ہے انسانوں میں بھی، انسان اگر کوئی چیز بنائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. یہ بیٹری انسان نے بنائی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے کتنی بجلی نکال سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اتنا ہی بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا فعل، حکمت والے کا فعل، کام حکمت سے خالی کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے لیے رات کی پابندی بھی لگا دی، لیکن مفت میں نہیں لگائی. پہلی امتوں کے روزے ہوتے تھے 40، پہلی امتوں کے روزے 40، آج بھی عیسائی 40 روزے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف والے کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ دن کو تو تمہیں روزہ رکھنا ہے، رات کو پورا روزہ نہیں رکھنا. روزے کی صرف ایک شرط پر عمل کرنا ہے کہ گھر والوں کے پاس نہیں جانا. تو اس کی وجہ سے رات بھی ضمن اللہ تعالیٰ نے روزے میں داخل فرما دی، اور اعتکاف کرنے والے کو 30 کے بجائے 40 روزوں کا ثواب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں الگ. اور لیلۃ القدر جو ہمیں عطا ہوئی وہ کیسے عطا ہوئی؟ اعتکاف کا مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ. 83 سال آج کل تو زندگی میں پوری زندگی سے بہتر. تو کیا ہوا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت گزار جس کا نام شمعون تھا، اس کا تذکرہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت ایسے کی کہ سارا دن جہاد میں ہوتا تھا روزے کی حالت میں، اور ساری رات نوافل پڑھتا تھا. اتنا بڑا اللہ کے بعد صحابہ کرام کے اللہ ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ سورۃ القدر نازل ہوگی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر. تو وہ تو پوری زندگی لگا رہا تھا، 1000 مہینے عبادت کرتا رہا تھا، تب اس کو عبادت حاصل ہوئی، اتنی فضیلت حاصل ہوئی. تم صرف ایک رات میں عبادت کر لینا تمہیں فضیلت حاصل ہو جائے گی. پھر اس کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا بتا دیا؟ اعتکاف کر لو. اعتکاف کرنے والا اس کے بارے میں فرمایا کہ گناہ تو اس کی لکھے نہیں جانے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا مہمان ہے. اور مثال دی ہے گنگوئی صاحب نے کہ جیسے باہر فساد ہو رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہے. اتنے میں کرفیو لگ گیا، فوجی بھی آگے وہ بھی دوسروں کو مار رہے ہیں، لیکن ایک شخص نے ایسے کیا کہ جو سب سے بڑا جرنیل تھا اس کے گھر میں چلا گیا اور اس کے ٹانگوں سے جا کے لپٹ گیا اور اس کو کہا کہ مجھے بچا لو تو پھر میں چھوڑوں گا تمہیں. اور وہ جرنیل اس پر رحم کھا لے گا. اور اسی طرح جب دنیا میں انسان کسی انسان کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور بار بار لگاتار کھٹکھٹاتا رہے تو انسان کا دل بھی پگھل جاتا ہے، وہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو پھر تو یہ اعتکاف کرنے والا کس کے در پہ آ کے بیٹھے؟ اللہ کے در پہ، جو کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے عطا فرماتا ہے؟ پھر حکمتیں دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پہلا اشرا اعتکاف فرمایا کہ مجھے شب قدر نہیں ملی. دوسرا اشرا اعتکاف فرمایا اور دوسرے اشرے کے آخر میں خیمے سے سر باہر نکالنا فرمایا کہ دوسرے اشرے میں مجھے شب قدر نہیں ملی ہے، لیکن اگر اب تمہارے لیے یہ ہے، مجھے اب خواب میں دکھائی گئی ہے کہ شب قدر بارش والی رات میں ہوگی، اور خواب میں میں نے اپنے چہرے ناک پر اور ماتھے پر کیچڑ سجدے میں کیچڑ میں سجدے کی وجہ سے مٹی کا نشان دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ شب قدر اس بارش والی رات میں آئی، جو کہ مسجد نبی اس وقت کچی تھی اور اوپر جو تھا وہ کھجور کا چھت تھا تو ٹپکتی سی تھی. تو صحابہ کرام نے پھر نوٹ کیا کہ یہ کس رات بارش ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ پاک راتوں میں اس کو تلاش کر لینا. تو 21ویں کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمہ لگایا کرتے تھے، مسجد کے اندر خیمہ لگایا کرتے تھے تاکہ باقی لوگوں سے الگ اور جدا ہو جائے. معتکف اعتکاف کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی نا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا مقصد ہے خلوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی.
آپ وسلم تو سوتے بھی تھے تو آنکھیں سوتی تھی، تنام و آئین آیا ولا تنام و قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل سوتا نہیں ہے. تو سونے کی حالت میں بھی اللہ کے قریب تھے. تو امت کی تعلیم کے لیے خیمہ لگا لیا کہ کوشش کرے اعتکاف کرنے والا کہ وہ لوگوں سے دور ہو، کم کھائے، کم سوئے اور کم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے. کم بالکل مکمل طور پہ ختم نہیں کرنی، کیوں کہ پھر اس سے وہ رہبانیت یا وہ جو ہندوؤں کے جوگیوں والا طریقہ ہے اس کے ساتھ مشابہت میں لازم آ جائے. تو کچھ نہ کچھ کرنی ہے. اچھا تو جب الگ ہو جائے گا تو کہیں اس کے اندر یہ امتیاز کی شان میں پیدا ہو جائے کہ میں سب سے الگ ہوں، سب سے جدا ہوں. تو وہ اس کے لیے کہا کہ تم نماز کے وقت میں خیمے ختم کر دینا، نماز سب کے ساتھ آ کے پڑھنی. تو اعتکاف کرنے والے کی اپنی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ اگر اعتکاف کر لے تو سارے محلے والوں سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو اس کو اس عجب سے بچانے کے لیے، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا، میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو بڑا اچھا ہو گیا. ایک ہوتا ہے تکبر. تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا کہ فلاں تو کچھ نہیں کرتا، میں بڑا کچھ کرتا ہوں، فلاں کچھ نہیں کرتا میں، تو یہ تکبر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عجب، وہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت نیک ہوں. تو یہ عجب ہو. اس عجب سے بچانے کے لیے کیا کہا کہ نماز کے اندر نمازیوں کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اس کے ذہن میں یہ ہو. اور ساتھ ساتھ اس کو یہ منع کیا کہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ ایسے نہ ہو ویرانے میں جا کر خیمہ لگا لو. تو کہو کہ میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. مسجد میں رہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ باقی نمازیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی. تقویٰ جو روزے کا بھی مقصود ہے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تقویٰ اختیار کرو. قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے متقین کو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگ جہاں پر ہوں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں. تو اعتکاف کرنے والا بھی اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھے کہ میں سب سے الگ ہو گیا ہوں، میں سب سے بلند ہو گیا ہوں. اس کو بھی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کہ دینی مجلس میں گھلنے ملنے کی توفیق ہو. اور پھر جو عالم محلہ اہل اعتکاف کے ساتھ دینی مجالس، گپ شپ کی مجلس نہیں، اس لیے کہ جو مسجد میں گپ شپ ہے یہ بہت سخت نقصان ہے. جو آدمی مسجد میں بات کرتا ہے، علماء کرام میں 40 سال کے اعمال اس کے غارت ہوتے ہیں، 40 سال کے اعمال میں. اور مسجد میں جو لایانی بات کر رہا تھا، ایک ہدایت بیان کی جو مسجد جا رہی ہے اللہ کے پاس بدعا کرنے اور شکایت لگانے کے فلاں آدمی ہے میرے اندر، وہ اس طرح سے لایانی باتیں کر رہا ہے. تو لیکن راستے میں اس کو عذاب والے فرشتے آگے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے جو لایانی بات، یعنی اللہ نے پہلے اس کے لیے انتظام کر رکھا. اور کثرت الضحک فی المسجد اور کثرت الظلمت فی القبر، کہ الضحک فی المسجد ظلمت فی القبر، کہ مسجد میں ہنسنا پیکا لگا کے، ذہن کا مطلب پیکا لگا کے ہنسنا، یہ قبر کے اندر تاریکی پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے معتکف کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے، عام مجالس سے پرہیز کرے، لیکن یہ چپ رہنے کو اور خاموش رہنے کو عبادت سمجھ کے خاموش نہ رہے. کیونکہ اس کو اگر عبادت سمجھ کے خاموش رہے گا تو پھر یہ مطلوب تحریمی ہو جائے. تو اس دوران ذکر کرتا رہے، اللہ کے جو ہے وہ دین کی باتیں کرتا رہے. اور لیکن اگر اس نیت سے چپ رہتا ہے کہ میں اگر بولوں گا لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے، یعنی فی نفسی ہی چپ رہنے کو وہ عبادت نہیں سمجھ رہا، لیکن گناہ سے بچنے کا ذریعہ سمجھ کے اگر وہ خاموش رہ رہا ہے تو پھر اس پر ثواب کی امید ہے. تو معتکف کا ایک کام یہ بھی ہے وہ دینی مجالس. تو اہل محلہ جب آ کر اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کی اتنی شان ہے، اہل محلہ بھی اگر اس کے ساتھ آ کے دینی مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہم رجال لا یشقا جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اس کو بھی بدبختی نہیں چھوتی. تو یہ اعتکاف والے کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اصل میں اعتکاف 3 ہے، واجب، سنت اور نفل. واجب وہ ہے کہ کسی نے نظر مان لی، اللہ سے وعدہ کر لیا یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کے لیے اعتکاف کروں گا. اور سنت وہ ہے جو سنت موقع ہے رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف. اور نفل وہ ہے جو جب بھی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں نوائی تو نفل اعتکاف ما تم تو حاصل مسجد، میں نفل اعتکاف کی اگر عربی نہیں آتی اردو میں دل میں ارادہ کر لے، نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا. اب دل میں ارادہ ہوگا نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، منہ سے بھی حق کہتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل میں تو لوگوں کی جو ہے وہ واہواہی پانے کی خواہش ہے لیکن اصل میں یہ میرے لیے نہیں کر رہا. تو اللہ کو جانتا ہے. تو دل میں
نیت کیا ہو کہ میں اعتکاف، ابھی بھی جو آزاد بیٹھے کہ جب تک ہم اس مسجد میں بیٹھے نفل اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، تو جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ زندگی 3 خندق اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے، اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ 3 حدیثیں الگ الگ، ایک یہ کہ ایک خندق کے درمیان مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہے، دوسری حدیث ہے آسمان سے زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور تیسری حدیث ہے کہ اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال تک سوار اس کے اندر، تو یہ 500 سال والا جو ہے نا یہ زیادہ فاصلے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ 500 سال والا میں نے پہلے بتایا ہے 2 زمینوں کے برابر، زمین کا محیط کتنا ہے 40,075 کلومیٹر، تو 83,000 کلومیٹر 500 سال کا فاصلہ بنتا ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے پتہ نہیں کتنا بنتا ہوگا، تو ایک دن کے اعتکاف پر یہ 3 خندق ہیں، ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان کا، تو 10 دن کے اعتکاف پر 30 خندق اللہ تعالیٰ جنت سے دوری کی پیدا فرما دیں گے، اور اعتکاف کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور وہ ہر وقت عبادت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی گناہ تو لکھی نہیں جانے، اور جن نیکیوں سے وہ اعتکاف کی وجہ سے محروم رہا بغیر کیے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں لکھتے ہیں، جنازے میں جانا تھا لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا جنازے میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیں، کسی بیمار کی عادت کی جانا تھا عادت جاتا تھا لیکن وہ نہیں گیا اعتکاف کی وجہ سے، بغیر کیے نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ کا کھاتا بند ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کی جو انتہائی بڑی کوشش ہے، اتنے بڑا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو صاف کریں گے، پاک کریں گے، کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ،